ایکسچینج میں مثبت رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے پہلے روز انڈیکس میں 56,000 کا سنگ میل عبور کر گیا ہے اور مارکیٹ 823 پوائنٹس کے اضافے سے 56,214 آپ کو بتائیں کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے پہلے روز انڈیکس میں زبردست تیزی رہی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اب تک کے نمائندے کامران چوہان سے۔ جی آپ کو بتائیں کہ آج ڈالر جو ہے اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ اگر اوپن مارکیٹ کی بات کریں تو ڈالر کی قیمت میں 1 روپے کا بڑا اضافہ ہوا، جس کے بعد 288 روپے سے بڑھ کر 279 روپے پر پہنچا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 13 پیسے 287 روپے 20 پیسے پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ گزشتہ کاروباری ہفتے کے اختتام پر انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 287 روپے 3 پیسے پر پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے پہلے روز رہی اور 100 انڈیکس نے 56,000 کا سنگ میل عبور کر لیا۔ مارکیٹ 823 پوائنٹس کے اضافے سے 56,214 پر ٹریڈ ہو رہی ہے۔ اپڈیٹ کر رہے تھے میں نمائندے کامران چوہان۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے پہلے روز تیزی دیکھی جا رہی ہے اور کاروباری ہفتے کے پہلے روز انڈیکس میں 100 انڈیکس نے 56,000 کا سنگ میل عبور کر لیا ہے۔ مارکیٹ 823 پوائنٹس کے اضافے سے 56,214 پر ٹریڈ ہو رہی ہے۔ ایکسچینج کاروباری ہفتے کے پہلے روز انڈیکس میں زبردست تیزی دیکھی جا رہی ہے اور 100 انڈیکس نے 56,000 کا سنگ میل عبور 823 پوائنٹس کے اضافے سے 56,214 پر ٹریڈ ہو رہی ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کاروباری ہفتے کے پہلے روز انڈیکس میں زبردست تیزی کے باعث 100 انڈیکس نے 56,000 کا سنگ میل عبور کر لیا۔ مارکیٹ 823 پوائنٹس کے اضافے سے 56,214 پر پاکستان اسٹاک ایکسچینج سے آپ کو خبر دے رہے جہاں پر کاروباری ہفتے کے پہلے روز زبردست اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے کہ ظفر موتی صاحب سابق ڈائریکٹر اسٹاک مارکیٹ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ظفر موتی صاحب، ایک بڑے عرصے کے بعد تیزی دیکھی جا رہی ہے اور اس تیزی کے باعث 100 انڈیکس 56,000 کا سنگ میل عبور کر چکا ہے، کیا وجوہات آپ کو لگ رہی ہیں اور آنے والے دنوں میں آ رہی ہے؟ دیکھیے مومنٹم تو کافی بنا ہوا ہے اور مارکیٹ میں جیسے ہی آئی ایم ایف سے ڈیل ہوئی ہے اور پھر اپنا تھوڑے اکانومک اچھے ہونے لگے، ڈالر روپی کی پیریٹی اسٹیبل ہو گئی تھی 280 کے بیچ میں، تو لینا شروع کیا تھا کیونکہ مارکیٹ جو ہے انڈر ویلیو تو بہت تھی پچھلے 2.5-3 سال سے۔ اب وہ جو ہے آہستہ آہستہ اس کی موومنٹ شروع ہوئی ہے اور مارکیٹ ابھی بھی اپنے ریئل ٹرمز میں آ رہی ہے اور ابھی بھی اس سے کافی جگہ ہے اپورڈ موومنٹ کی، کیونکہ اب ایک اور نئی اچھی خبر آنے کی ہے جو آئی ایم ایف کے ڈیل بیسس پوائنٹ کمی کا رجحان لگ رہا ہے، کیونکہ ٹی بل ییلڈ جو ہے 3.5 اور 4% کم ہوئے ہیں، تو کوئی مانیٹری پالیسی ان چینج ہے۔ یہ مارکیٹ کے لیے بہت اچھی خبر ہے کہ ہمارے جو پے آؤٹ اور ڈیویڈنڈز ہوں گے اور ریزلٹس اورینٹڈ کمپنیوں کے جو اچھے ریزلٹس بھی دے رہی ہے، وہ اس دفعہ کافی دنوں بعد سرپاس کریں گے فکس انکم کو، تو یہ بھی مارکیٹ کو ایک پش دے رہی ہے جو 60,000 کے لیول تک بھی لے جا سکتی ہے۔ ہم نے دیکھا پولیٹیکل انسرٹینٹی تھی جب تک اعلان نہیں ہوا تھا الیکشن کا، اس وقت تک ہمیں مارکیٹ میں وہ مومنٹم نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن جب سے الیکشن کا جی یہ سب وجہ ہیں۔ دیکھیں پہلے تو کنٹینیوس بری خبریں ہی آ رہی تھی نا، پولیٹیکل انسرٹینٹی تھی، اکنامک جا رہی تھی، قرضے اور بڑھ رہے تھے، ایکسپینڈیچر بڑھ رہے تھے، گیس انڈر پرائز کیا ہوا تھا تو اس کا نقصان بھی گورنمنٹ کو بھرنا پڑ رہا۔ صورتحال جو نئی انٹریم گورنمنٹ آئی ہے وہ سخت ڈیسیشن لے سکتی ہے، انہوں نے سخت ڈیسیشن لیے ہیں کہ بھئی سرکولر ڈیٹ کا اس کا مسئلہ سب
जो प्राइस महंगी गैस लेकर सस्ती तो ना बेचे ना, कम से कम ना नफा ना नुकसान के लेवल पर बेचे। तो ये सब चीजें शो कर रही हैं कि अब अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए। बहुत शुक्रिया, जफर मोती हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। और अब हमें ज्वाइन किया है सलमान नकवी साहब ने। बहुत शुक्रिया माहिर माशियात सलमान नकवी साहब। इस वक्त मार्केट का मोमेंटम बहुत अच्छा जा रहा है और पॉजिटिव, एक बड़े अरसे बाद हमने 56,000 का संगे मील अबूर किया है, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, मार्केट जो है वो बुलिश ट्रेंड पर है। बुनियादी वजूहात में डायरेक्ट बता देता हूँ टाइम ज़ाया किए बगैर। परसों जो है MSCI फ्रंटियर मार्केट का रिव्यू है, जिसमें वो हर पाकिस्तान का वेटेज देखेंगे कि आया वो बढ़ाया जाए या कम करा जाए। इंशाल्लाह ताला पूरी उम्मीद है पाकिस्तान का जो वहाँ मौजूदा वेटेज है तकरीबन 2 इसको बढ़ाया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है MSCI फ्रंटियर इंडेक्स में सबसे बेहतरीन है। हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन पिछले 21% बढ़ी है और $27 बिलियन से ज्यादा हो गई है। इस तरह से मार्केट का इंडेक्स तकरीबन 26% बढ़ा है, जबकि MSCI जो जितने भी दूसरे स्टॉक्स हैं उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी कमी हुई है और इंडेक्स में भी कमी हुई है। एक तो ये है, इससे फॉरेनर्स का एक्सेस पाकिस्तान मार्केट में। दूसरी चीज IMF की पॉलिसी लेवल टॉक्स आज से शुरू हो गई और जुमेरात को कंक्लूड हो जाएंगी। पहली दफा तारीख में इंशाल्लाह ताला ऐसा हो रहा है और होगा कि IMF टॉक कंक्लूड होंगी, फाइनलाइज्ड होंगी और अप्रूव्ड होंगी। इससे पहले ऐसा नहीं हुआ है। और क्योंकि जितने भी बेंचमार्क हैं, हुकूमत ने IMF के वायकात के इस पर बातचीत जारी है। इंशाल्लाह ताला ये एक अच्छी खबर होगी। इसकी असर खास तौर पर सर्कुलर डेट से रिलेटेड जितने भी हमारे शेयर्स हैं और एंड प्रोडक्शन सेक्टर, ऑयल सेक्टर का, इस पर इसका बड़ा पॉजिटिव असर आएगा और मार्केट में मजीद तेजी का इम्कान इसका बढ़ सकता है। तो ये जो आते हैं स्टिल बड़ी चीप है, बड़ी सस्ती है। हार्डली 4.5 की प्राइस अर्निंग रेशो पर ये चल रही है, जबकि 2017 में ये 12 की प्राइस अर्निंग रेशो पर गई थी और उससे पहले ये 15 पर भी जा चुकी है। तो लिहाजा अभी मार्केट में गुंजाइश इंशाल्लाह ताला काफी मौजूद है और मौजूदा हुकूमत और जनरल आसिम मुनीर साहब इसी तरीके से जिस तरह काम कर रहे हैं, सिंसियरिटी से करते रहे, तो इंशाल्लाह ताला हमारी मार्केट मजीद रिकॉर्ड्स बनाएगी अगर इसी तसलसल को बरकरार रखा गया। सलमान नकवी साहब माहिर मईशत हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। और अभी आपको बताएं, अमरीकी करेंसी दोबारा उड़ान भरने लगी है। इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे महंगा, कीमत 287 रुपए 20 पैसे हो गई है। ओपन मार्केट में 1 रुपए इजाफे से डॉलर 289 रुपए का हो गया। अमरीकी करेंसी दोबारा उड़ान भरने लगी, कीमत 287 रुपए 20 पैसे हो गई है। ओपन मार्केट में 1 रुपए इजाफे से डॉलर 289 रुपए का हो गया है। आपको बताएं कि डॉलर की कीमत और अमरीकी डॉलर के हवाले से आपको बताएं कि इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे महंगा हुआ है, कीमत 287 रुपए 20 पैसे हो गई है। ओपन मार्केट में 1 रुपए अमरीकी करेंसी दोबारा उड़ान भरने लगी। इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे महंगा हो गया, कीमत 287 रुपए है। और अभी आपको बताएं कि MQM पाकिस्तान के रहनुमा रऊफ सिद्दीकी को दिल का दौरा पड़ा है। कौमी इदारा बराए अमराज कल्ब में एंजियोप्लास्टी करके स्टंट डाल दिया गया है। रऊफ सिद्दीकी के फेफड़ों में पानी भर जाने के बायस उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया है। MQM के रहनुमा रऊफ सिद्दीकी को दिल बराए अमराज कल्ब में एंजियोप्लास्टी करके स्टंट डाला गया है। रऊफ सिद्दीकी वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिए गए हैं। MQM पाकिस्तान के रहनुमा रऊफ पड़ा है। कौमी इदारा बराए अमराज कल्ब में एंजियोप्लास्टी करके स्टंट डाल दिया गया है। रऊफ सिद्दीकी के फेफड़ों में पानी भर जाने के बायस उन्हें वेंटिलेटर
اور اس وقت وہ اسپتال میں انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں موجود ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما رؤوف صدیقی کو دل کا دورہ پڑا ہے۔ قومی ادارہ اینجیوپلاسٹی کر کے اسٹنٹ ڈال دیا گیا ہے۔ رؤوف صدیقی کے پھیپھڑوں میں پانی بھر جانے کے باعث انہیں وینٹیلیٹر پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ ایم کیو ایم کو دل کا دورہ پڑا ہے۔ ادارہ برائے امراض قلب میں اینجیوپلاسٹی کر کے اسٹنٹ ڈال دیا گیا ہے۔ رؤوف صدیقی وینٹیلیٹر پر منتقل کر دیے گئے ہیں۔ ایم کیو ایم صدیقی کو قومی ادارہ برائے امراض قلب میں اینجیوپلاسٹی کر کے اسٹنٹ ڈال دیا گیا ہے۔ رؤوف صدیقی کے پھیپھڑوں میں پانی بھر جانے کے باعث انہیں وینٹیلیٹر پر کر دیا گیا ہے۔ ان کا علاج جاری ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما رؤوف صدیقی کو دل کا دورہ پڑا ہے۔ قومی ادارہ برائے امراض قلب میں اینجیوپلاسٹی کر کے رؤوف صدیقی کے پھیپھڑوں میں پانی بھر جانے کے باعث انہیں وینٹیلیٹر پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ ایم کیو ایم کے رہنما رؤوف صدیقی اینجیوپلاسٹی کر کے اسٹنٹ ڈالا گیا ہے۔ رؤوف صدیقی وینٹیلیٹر پر منتقل کر دیے گئے ہیں۔ مزید تک نمائندے ذیشان احمد سے۔ جی ذیشان احمد، اس وقت کیسی طبیعت ہے رؤوف صدیقی کی؟ جی بالکل، ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق رؤوف صدیقی پر ہے اور نظام تنفس جو ان کا ہے اس کی بحالی کے بعد جو ہے وہ انہیں آئی سی یو میں شفٹ کیا جائے گا۔ انہیں آج صبح جو ہے وہ عدالت میں ایک کیس کے یہاں پر کیفیٹیریا میں انہیں سینے میں درد کی شکایت ہوئی، جس پر انہیں فوری طور پر این آئی سی وی ڈی منتقل کیا گیا، جہاں پر پروفیسر عبدالحکیم نے ان کا پروسیجر کیا۔ دل کا دورہ جو ہے وہ ان کو پڑا تھا، اس بات کی تصدیق کی گئی ہے این آئی سی وی ڈی کی جانب سے، اور دوران پروسیجر جو ہے وہ پرائمری اینجیوپلاسٹی جو ہے وہ ان کی گئی ہے اور ایک ان کو ڈالا گیا ہے، جس کے بعد ان کے پھیپھڑوں میں پانی بھر گیا تھا، جس کی بنا پر انہیں سانس لینے میں تکلیف تھی، تو وینٹیلیٹر پر انہیں منتقل کیا گیا ہے اور اب تک وینٹیلیٹر پر ہی موجود ہیں، اور ڈاکٹرز کا یہی کہنا ہے کہ نظام تنفس میں جیسے ہی بہتری آتی ہے تو انہیں آئی سی یو میں شفٹ کر دیا جائے گا۔ جی ان کو دوبارہ جو ہے وینٹیلیٹر سے جو ہے منتقل کیا جائے گا انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں۔ ذیشان احمد اپڈیٹ کر رہے تھے۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ گیٹ نمبر 4 میں نواز شریف کے ساتھ تھا، ہمیشہ گیٹ نمبر 4 کا ساتھ دیا، مجھے نظر لگ گئی، انتظار میں ہوں نظر لگے گی۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو میں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ میرے خلاف ایسے جو دیکھے ہی نہیں، میرے خلاف جو بھی کیس ہیں وہ مجھے بتائے جائیں، انتخابات تو ایک دن اس ملک میں ہونے ہی ہیں، الیکشن سیاسی جماعتوں میں ہونا چاہیے، اداروں اور سیاسی جماعتوں میں نہیں۔ سپریم کورٹ نے مالک کو بغیر معاوضہ ادائیگی سڑک بنانے پر حکومت پنجاب پر 10 لاکھ روپے جرمانہ عائد کر دیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے مالک کو بنا معاوضہ دیے ادائیگی پر سڑک بنانے پر حکومت پنجاب کو 10 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا ہے۔ مقدمہ بازی کرنے پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بلیغ الرحمان پر بھی برہم ریمارکس دیے کہ سرکار نے کسی کی زمین پر بغیر اجازت سڑک کیسے تعمیر کی۔ اہم خبر آپ کو دینے کو بغیر معاوضہ دیے سڑک بنانے پر جرمانہ عائد کیا ہے۔ مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں اب تک نمائندے احمد فواد سے۔ جی احمد فواد، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، یہ 2007 کا معاملہ ہے جب پنجاب حکومت نے گجرانوالہ میں لیاقت علی نامی ایک شہری کی زمین پر روڈ جو ہے وہ بنایا تھا، لیکن یہ جو روڈ ہے اس شہری کی اجازت سے نہیں بنایا گیا تھا، اور 2007 کے بعد اب یہ مقدمہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آیا، جس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے خاصی برہمی کا اظہار کیا گیا ایڈوکیٹ پنجاب حکومت پر، اور سپریم کورٹ نے 9 مرلہ زمین پر مالک کو بغیر معاوضہ ادائیگی روڈ بنانے پر پنجاب حکومت پر 10 لاکھ روپے کا جو جرمانہ ہے وہ بھی عائد کیا، اور پنجاب حکومت کی اس درخواست کو جو کہ انہوں نے چیلنج کر رکھا تھا اس معاملے کو بھی مسترد کیا، اور ساتھ ہی ساتھ عدالت نے یہ بھی کہا کہ یہ جو جرمانے کی رقم ہے یہ بھی آپ نے زمین کا جو مالک ہے اس کو ادا کرنی ہے، اور نہ صرف اتنا بلکہ 30 دن کے اندر زمین کا جو موجودہ ریٹ ہے وہ نکالنے کے بعد اس کے مطابق مالک کو جو رقم ہے وہ بھی ادا کی جانی چاہیے۔ چیف جسٹس کی جانب سے جو برہمی کا اظہار کیا گیا اس پر چیف جسٹس نے اہم ریمارکس دیے اور یہ کہا کہ
کرنے پر جو ہے وہ آپ کو ہم جرمانہ کرتے ہیں. سرکار نے کسی کی زمین پر اجازت کے بغیر اور معاوضے کے بغیر آخر روڈ کیسے بنا لیا کی درخواست آپ نے سپریم کورٹ میں دائر ہی کیوں کی؟ اب کیا ہمارا یہ کام رہ گیا ہے کہ ہم ایڈوکیٹ جنرلز کو آئین پڑھاتے پھریں؟ چیف جسٹس نے اپنے ریمارکس میں مزید یہ بھی ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کی آخر ڈیوٹی کیا ہے؟ کیسے اس طرح کے جو فضول درخواستیں ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی کی مقدمات سائیڈ لائن کر کے اور فضول اور غلط جو مقدمات ہیں وہ فائل کیے جا رہے ہیں. فضول مقدمات فائل کر کے عوامی وسائل کے ساتھ ساتھ آپ عدالتی وقت ضائع کر رہے ہیں. آپ کی جو قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھا جس نے آج اس کیس کی سماعت کی. جی احمد فواد ساتھ موجود رہے گا. ایک اور یہاں پر اہم خبر شامل کریں گے. سپریم کورٹ میں بلوچستان میں مردم شماری کے خلاف اپیل پر سماعت ہوئی ہے. عدالت نے قانونی معاملات پر معاونت طلب کر لی. اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل بلوچستان کو نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں. احمد فواد آپ کے پاس اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، ایک اور یہ بڑی پیشرفت سپریم کورٹ آف پاکستان سے سامنے آئی ہے کیونکہ بلوچستان کی جو مردم شماری ہے اس کے خلاف ایک اپیل دائر کر رکھی تھی جس پر سپریم کورٹ نے آج انیشل طور پر اس درخواست کو منظور کرتے ہوئے اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل بلوچستان کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں اور آئندہ سماعت پر ان سے جواب بھی طلب کر لیا ہے. ساتھ ہی ساتھ جو درخواست گزار کے وکیل تھے انہوں نے اس درخواست کے اوپر جو عدالت نے ان سے کچھ قانونی سوالات پوچھے تھے. ان سوالات پر معاونت کے لیے وقت مانگا تھا جس پر عدالت نے 1 ہفتے کا جو وقت ہے کو دیا. دوران سماعت سپریم کورٹ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ مردم شماری کا جو معاملہ ہے یہ آئینی شک یا قانون کے تحت مشترکہ مفاد کو مردم شماری سے متعلق قانونی معاملات کے اوپر عدالت جو ہے وہ معاونت چاہتی ہے. اس لیے عدالت کی جو سوالات ہیں قانونی ان کے اوپر معاونت کی جائے اور تیاری کر کے آپ سے کامران مرتضی ان کی جانب سے بڑا ایک اہم انکشاف بھی کیا وزیر اعلیٰ بلوچستان کے حوالے سے اور انہوں نے یہ کہا کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان جو تھے ان کو 5 اگست کو ہونے والی مشترکہ مفادات کونسل میں جس میں مردم شماری کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا تھا اس میں زبردستی لے جایا گیا. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعلیٰ تو کئی گھنٹے تک اجلاس میں جا ہی نہیں رہے تھے. اس کے علاوہ اس پر جب سوال پوچھا گیا جسٹس جمال بندوخیل کی جانب سے کہ آپ کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ تھے کہاں اور کون ان کو زبردستی مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس میں لے کر گیا، تو بہرحال اس کے علاوہ کچھ اہم نوعیت کے سوالات قانونی پوچھے گئے جن پر وقت مانگا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ نوٹسز بھی فریقین کو اس میں جاری کیے گئے ہیں. کیس کی جو سماعت ہے وہ جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے آج کی. جی احمد فواد تفصیل سے بتا رہے تھے. آئی ایم ایف مشن کے معاشی ٹیم کے ساتھ پالیسی سطح مذاکرات کا باقاعدہ آغاز ہو گیا. نگراں وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر پالیسی سطح مذاکرات میں نمائندگی کر رہی ہیں. مزید تفصیلات جانتے ہیں کامران چودھری سے. جی کامران چودھری سے ہم رابطہ کر رہے ہیں. آپ کو اہم معاملے پر تفصیلات بتائیں گے کہ آئی ایم ایف مشن کے معاشی ٹیم کے ساتھ پالیسی سطح کے مذاکرات کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے. نگراں وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر پالیسی سطح مذاکرات میں نمائندگی کر رہی ہیں. اس سے قبل جو رابطے ہوئے تھے اس میں پاکستان کی جانب سے قائل کیا گیا تھا، جو ٹاسک دیے گئے تھے اس کے حوالے سے بھی پاکستان کی جانب سے تمام تر ڈیٹیلز آئی ایم ایف کو مہیا کی گئی تھی. اب یہ اہم مشن کے معاشی ٹیم کے ساتھ پالیسی سطح کے مذاکرات باقاعدہ طور پر شروع ہو گئے ہیں. نگراں وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر پالیسی سطح مذاکرات میں ایکسچینج ریٹ، ٹی بلز اور انویسٹمنٹس بانڈز کا اجرا مذاکرات کے اس میں امور میں شامل ہے اور قرض پروگرام کے دوران فیول سبسڈی بھی مذاکرات کا حصہ ہیں. بجٹ خسارہ کم کرنے کے اقدامات مذاکرات میں شامل کیے گئے ہیں. گردشی قرضے میں کمی کے پلان پر بھی بات چیت ہوگی. پالیسی سطح کے مذاکرات 3 روز تک جاری رہیں گے. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.